بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جو اچھی نیت کر لیتا ہے، اچھے کام کی نیت کرتا ہے، اس کی نیت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ کام نہ بھی کر پائے لیکن اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے کہ اگر میرا رب جو ہے مجھے یہ چیز عطا فرما دے تو میں راہ خدا میں خرچ کروں گا، کیونکہ ہر ایک شخص کو اس طرح کے وسائل حاصل نہیں ہوتے، لیکن جذبہ ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے اور اچھی نیت ہوتی ہے۔ تو اگرچہ انسان وہ عمل نہ بھی کر سکے، محض اچھی نیت کی وجہ سے جو ہے اس عمل کا جو ہے اسے ثواب ملے گا، اس کی برکات جو ہے ملے گی۔ اور اسی طرح دوسرا شخص ایسا بھی ہے جو بری نیت کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ جس طرح فلاں شخص جو ہے ظالم ہے، قابض ہے، یا اسی طرح جو بھی برائیاں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس طرح بنوں گا، تو وہ بری نیت ہے۔ تو بری نیت کا چاہے وہ انسان برائی نہ بھی کر رہا ہو تب بھی جو اسے اس کا نقصان ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے برائی کی نیت نہ بھی کرے، برائی کی نیت کرے پھر بھی اسے نقصان نہیں ہوگا، برائی بھی اس کے لیے، چاہے برائی نہ بھی کرے اس کے لیے برائی کا عذاب اور سزا جو ہے ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم جو ہے بس اوقات جو ہے نیت ہی نہیں کر پاتے، تو انسان کو کم از کم جو ہے اچھے کام کی نیت ضرور کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ نیکی کرنے کی توفیق بھی دے، یہ مال و دولت بھی ہمیں عطا فرمائے، تو کام کرنے کا شوق بھی ہو، صرف نیت بھی کافی نہیں ہے۔ ویسے تو نیت کی بھی برکات ہیں، لیکن اگر موقع ملے، وسائل ہوں، آسانی ہو، یسر ہو، کوئی تنگی نہ ہو، تو اس نیکی کو کر بھی لینا چاہیے۔ محض نیتوں پر جو ہے، ارادوں پر جو ہے انسان گزارا نہ کرے، اگر وسائل ہیں تو کر لے، اگر وسائل نہیں ہوں گے تو محض نیت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو الغرض اب پہلے یہ بتانا چاہوں گا اس جو ہے ویڈیو میں، پہلی والی میں، پہلی قسم میں، کہ اچھی نیت کی برکات ملتی ہیں، یعنی اچھے عمل کرنے کا جو جذبہ ہے، چاہے انسان نہ بھی کرے تب بھی جو ہے اس کا ثواب اور برکات جو ہے ملیں گی۔ اس حوالے سے بنیاد جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو قبشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں، میں تمہیں اس کے بارے میں جو ہے بتاتا ہوں، تم نے انہیں یاد رکھنا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، کمی نہیں ہوتی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ میں اللہ کی قسم دے کر یہ کہہ رہا ہوں، یعنی حلفیہ بیان ہے، قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص بھی راہ خدا میں صدقہ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، ما نقص مال عبد من صدقۃ۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا۔ فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص پر کی ظلم ہوتا ہے، کسی شخص پر بھی کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اور وہ ظلم پر صبر سے کام لیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ خاموش ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو مار پیٹ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو برا بھلا کہنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، ظلم ڈھالنے والا سمجھے گا کہ شاید میں اس کی حیثیت کو کم کر رہا ہوں، اس کی وقت کو کم کر رہا ہوں۔ فرمایا اس کی حیثیت اور وقت جو ہے کم نہیں ہوتی اگر وہ صبر کرتا ہے۔
برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، صبر سے کام لیتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو، اس کی حیثیت کو، اس کی وقت کو بڑھاتا ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ تیسرا فرمایا ولا فتح عبد بابا مسعدۃ الا فتح اللہ علیہ بابا فقر او کلمۃ ہوا، فرمایا کہ جو شخص سوال مانگنے، ہاتھ پھیلانے کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی بھیک مانگتا ہے، لوگوں کے آگے سوال کرتا ہے، اپنی حاجت بلا وجہ جو ہے پیش کرتا ہے، ضرورت مند نہیں ہے، لوگ اسے مانگتا ہی رہتا ہے، تو فرمایا اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، غنا نہیں ملتا، بلکہ فقر اور تنگ دستی کا دروازہ جو ہے کھلتا چلا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو شخص جو ہے مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے تو مرتے دم تک جو ہے وہ مانگتا ہی رہتا ہے، اور کبھی یہ نہیں کہتا کہ اب میں خوشحال ہو گیا ہوں، اب میں مانگنا چھوڑ رہا ہوں، بلکہ مانگنے کا سلسلہ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، تم سے یاد رکھو، فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے عبد رزق اللہ مالا و علما، فرمایا ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، علم بھی عطا فرمایا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے اور علم بھی ہے، فَيَتَّقِي بِهِ رَبَّهُ، فرمایا اس حالت میں بھی دولت بھی ہے، علم بھی ہے، تو اس کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، وَيَصِلُ فِيهَا رَحِمَهُ، اور اسی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی بھی کرتا ہے، یعنی اللہ کے دیے مال کو خرچ بھی کرتا ہے، خوف خدا بھی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، یعنی کہ مال آیا ہے تو اس کے اندر جو ہے کوئی تکبر اور غرور آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ کا بھی حق ہے، یعنی راہ خدا میں نے دینا ہے، غربا پر خرچ کرنا ہے، تو فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وہ اعلیٰ مقام پر جو ہے فیض ہے، اس کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ دوسرا فرمایا وعبد رزق اللہ علما ولم یرزقہ مالا فهو صادق نیت، فرمایا ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، مال ہی تندرستی ہے، لیکن وہ نیت کا سچا ہے، نیت اچھی، یعنی وہی جو ہمارا موضوع ہے، نیت کا اچھا ہونا، نیت کی وجہ سے بھی برکات ملتی ہیں، تو فرمایا وہ صادق نیت ہے، یقول وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، وہ کہتا ہے کہ کاش اگر اللہ مجھے بھی فلاں شخص کی طرح مال دیتا، یعنی وہ شخص جو اللہ کے دیے مال کو راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، خوف خدا بھی ہے، تقوی بھی ہے، اور راہ خدا مال بھی خرچ کر رہا ہے، فرمایا اگر اللہ مجھے مال دیتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا، تو فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، وہ نیت کی وجہ سے جو ہے، فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں کے لیے ثواب جو ہے برابر، یعنی ایک وہ شخص ہے جو مال خرچ کیے جا رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ محض اس نے نیت کی ہے مال خرچ کرنے کی، ابھی اس نے مال خرچ نہیں کیا کیونکہ مالی طور پر تنگ دست ہے، تو فرمایا نیت کی وجہ سے جو ہے اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے جو رائے خدا میں مال خرچ کرنے والے کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا وعبد رزق اللہ مالا ولم یرزقہ علما، ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، علم کی وجہ سے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، تو فرمایا یخبط فی مالہ بغیر علم، فرمایا کہ اپنے مال کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر جو ہے بڑائی آ جاتی ہے، اتراتا ہے، علم نہیں ہے، تو فرمایا لا یتقی بہ رب ولا یصل بہ رحمہ، نہ اس کے دل میں خوف خدا ہے اور نہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ولا یعلم بھی للہ فی حقا، اور نہ اس میں اللہ کا حق بھی نہیں جانتا، یعنی جہالت کا اتنا غلبہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اور آئے خدا میں خرچ بھی کرنا ہے، فرمایا فہذا باخبث المنازل، فرمایا وہ بدترین خبیث ترین شخص ہے، خبیث مقام پر جو ہے وہ فائز ہے۔ وعبد لم یرزق اللہ مالا ولا علما، ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، فهو یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو لعملت فیہ بعمل فلان، میں بھی اسی طرح کا، جس طرح اس کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، خوف خدا نہیں ہے، میں بھی اسی طرح کام کرتا، تو فرمایا فهو بنیتہ، اسے بھی اس کی نیت کا بدلہ ملے گا، فوزرهما سواء، یعنی جس نے محض نیت کی ہے، نہ کوئی اس نے تکبر کیا ہے، نہ جو ہے مال راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، محض نیت کی ہے برے آدمی جیسی کی، اس جیسے کام کرنے کی،
تو فرمایا جس طرح برے آدمی جو اخبث المنازل والا آدمی جس طرح اس کے لیے گناہ ہے، اسی طرح محض نیت کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے گناہ ہے۔ تو اسی حدیث میں جو ہے واضح کیا گیا ہے کہ سچی نیت کی جو ہے بڑی اہمیت ہے، اور سچی نیت کی وجہ سے انسان جو ہے عاملوں یعنی نیک اعمال کرنے والے جو ہے ان کے مقام اور مرتبے پر فائد ہو جاتا ہے، اگرچہ ان جیسا عمل نہ بھی کر رہا ہو۔ جیسا کہ حضرت سعد بن حنیف اپنے والد سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ شہادت بصدق بلغ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، فرمایا کہ جو شخص رائے خدا میں دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے بھی جو ہے شہادت کا رتبہ عطا فرما، مجھے بھی شہید کا مقام جو ہے عطا فرما، یعنی سچی نیت کے ساتھ جو ہے نیت کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے اسے شہداء کا مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے، اگرچہ اس کی موت اپنے بستر پر ہی کیوں نہ، بعد نیت کی وجہ سے شہید کا رتبہ پا لیتا ہے، لیکن نیت جو ہے وہ خالص ہے، اچھی نیت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، یعنی یہ پہلے والی حدیثیں بھی اسی بخاری مسلم میں ہیں، 4423 بخاری کا نمبر ہے، اور صحیح مسلم کا جو ہے 1911 ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث جو ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس کا نمبر جو ہے 2325 ہے، اور یہ متفق الحدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے جہاد تبوک سے واپس لوٹتے ہیں اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان بالمدینہ اقواما ما صرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے اس شہر میں مدینہ منورہ میں رہ گئے، انہوں نے جو ہے نہ تو گھر سے نکلے ہیں، نہ سفر کیا ہے، نہ کوئی وادی عبور کیا ہے، یعنی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے جہاد میں، گھر سے نہیں نکلے، گھر میں رہے، لیکن فرمایا وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں نیکی میں، اس جہاد میں، اس برکات میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو قالوا یا رسول اللہ وہم بالمدینہ تھی، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو شہر میں رہے، مدینہ میں رہے، فرمایا وہم بالمدینہ حبسہم العذر، کیونکہ عذر جو ہے کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ پیچھے رہے، الا شرکوکم فی الاجر، فرمایا مجبوری کی وجہ سے وہاں رہے، لیکن ان کا بھی نیت تھی، اخلاص تھا، صدق کی نیت تھی کہ اگر اللہ ہمیں موقع دے، ہماری مجبوری ختم ہو جائے تو ہم بھی شامل ہوں گے، تو اگرچہ شامل نہیں ہوئے، محض نیت کیے، تو فرمایا وہ بھی اس اجر میں، ثواب میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ شریک ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی اسی بات کو جو ہے واضح کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے کم از کم اس طرح کام نہیں کر پاتا، جہاد نہیں کر سکتا، شہادت کا رتبہ نہیں پا سکتا، اس طرح کے حالات نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر ایک جذبہ ہو، شوق ہو، یا اللہ مجھے بھی اس قابل بنا دے کہ میں بھی تیری راہ خدا میں جو ہے جہاد کروں، میں بھی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے مل کر کے اسرائیلی اور جو کافر طاقتیں ان کے خلاف جو ہے لڑوں، یا اسی طرح بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارے اعمال صالح ہیں، انسانوں کا جو ہے نیت اچھی کر لے تو اس کی برکات جو ہے یقینی طور پر ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔